السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 259 ہے، 259. ہم نے کل ایک حدیث کی بنیاد پہ شروع کی تھی پرسوں، بلکہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو تعلیم دو، علم سکھاؤ، لیکن اس میں سختی نہیں برتو اور آسانیاں بتاؤ. تو جو آسانی تھی وہ بتایا اور دین میں سختی کے بارے میں کل بات کی. آج اس کی آخری بات ہے. جتنی سختی اسلام نے بتائی ہے اتنی ہی سختی بتانی چاہیے، اور اس سے زیادہ جو ہے وہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے عذاب یا گناہ کو بڑا بیان کرنا نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں سے میں نے کل آپ کے سامنے تقریباً 5 باتیں رکھی تھی یا 6 باتیں. ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی سزا بتائی ہے ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ لوگ جو ہے وہ اس کام کو چھوڑ دیں، تو اس کو بڑھا چڑھا کر کے بتاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر نماز کے بارے میں، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. بیان کرتے کرتے ہم بیان کرنے لگتے ہیں کہ اگر ایک نماز بندہ چھوڑتا ہے تو کئی کروڑ سال جہنم میں جلنا پڑتا ہے. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے جو بیان کیا جا رہا ہے یہ غلط کیا جا رہا ہے. اس کا ایک تو نقصان یہ ہے کہ اگر نبی کا نام لے کر کے کہا جا رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں حضور پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری. کہ جو آدمی میرا نام لے کر کے مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. آپ دوسرے کی جنت بنانے کے سلسلے میں اپنی جہنم نہ خریدیں مول، کہ یہ جب نماز پڑھنے لگے گا تو اس کو جنت مل جائے گی، لہذا اس کو بڑھا چڑھا کر کے ایک نماز کا گناہ کئی کروڑ سال بتانا یہ غلط بات ہے. اور اگر ایسا کسی حدیث میں یا کسی ضعیف حدیث میں ہے بھی تو اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی جان لیں، اگر کہیں کوئی ضعیف حدیث موجود بھی ہے تو تبلیغ اس کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نماز کی جتنی، ویسے ہی خود حدیث میں نماز چھوڑنے کے بہت سی باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو بیان کریں. بہرحال سختی اس طریقے سے نہیں بیان کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ اتنا خوف مجھے دیجیے اپنا کہ میں مایوس نہیں ہوں آپ سے، اتنا نہ ڈر جاؤں کہ میں آپ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں. اتنا خوف دیجئے کہ میں غلط کام کرنے سے بچا رہوں. یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. کسی کو آپ زیادہ جو ہے وہ ڈرا دیں گے تو ایک نتیجہ آخر کیا نکلتا ہے کہ یہ تو اپنے بس میں نہیں ہے، اب تو جو ہو رہا ہے دیکھیں گے اللہ مالک. ایسی پوزیشن میں لے کر کے نہیں آنا چاہیے. یہ دین میں سختی کی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی گناہ اگر چھوٹا ہے تو چھوٹے کو چھوٹا ہی رکھیں، چھوٹے گناہ کو بڑا گناہ نہ ہونے دیں. بیان کرنے میں ایک آدمی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے یا گناہ کبیرہ ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب آ رہے تھے، صحابی کا واقعہ صحیح واقعہ ہے. راستے میں انہوں نے، ایک عورت نے ان کو چھیڑا یا انہوں نے چھیڑا، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہوئی. جب وہ ہو گیا واقعہ تو اس کے بعد ان کو بہت یہ ہوا کہ یہ تو
بہت بڑا جرم ہو گیا۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسا ایسا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ جاؤ نماز پڑھو، کیونکہ زنا نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلکا کر کے اس کو اطمینان دلایا کہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، جاؤ نماز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہم اگر رہیں گے تو اس کو اتنا بڑا ہوا بنائیں گے، بھوکال بنائیں گے کہ وہ بیچارہ آدمی گھبرا جانا۔ تو چھوٹے گناہوں کو بڑا گناہ نہیں ثابت کریں، چھوٹے گناہوں کو چھوٹا رہنے دیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پبلک کو، عوام کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ زنا کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی خود سے اقرار کر لے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو کسی سے بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اس کا معاملہ، اچھا جب زنا ہوا چھپایا کس نے؟ پبلک میں بات نہیں آئی، وہ چھپانے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اللہ نے ہمارے گناہ کو چھپایا، ہم بے وقوف آدمی دوسرے سے بتائیں؟ بتانا ہی نہیں چاہیے۔ جب کوئی آدمی گناہ دوسرے سے بتا دیتا ہے تو اپنے گناہ پر ساکشی بنا لیتا ہے۔ وہاں کوئی ساکشی نہیں تھا، ساکشی سمجھتے نا، کوئی وٹنس، کوئی گواہی نہیں تھی، اللہ نے پردہ ڈالا تھا، آپ پردہ ڈالے رہے ہیں۔ جیسے ہی احساس ہو گیا توبہ کر لیا جائے، لوگوں سے بتاتے نہیں پھریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان سے زنا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا، مطلب یہ کسی طرح ٹل جائے، چٹ جائے، ساکشی مجھے نہ بنائے، اور میں نبی ہوں اور حاکم بھی ہوں، فیصلے بھی مجھے ہی کرنا ہے۔ لیکن ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا۔ اللہ کے رسول جب گھوم گئے تو وہ ادھر سے گھوم کر آ کر کے پھر بولنا شروع کیا کہ مجھ سے ایسا ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول پھر گھوم کے پیچھے ہو گئے، وہ پیچھے گھوم کر کے جا کر کے بولنا شروع کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف گھوم گئے، پھر وہ بولنا شروع کیے، پھر سامنے بیٹھ گئے۔ 4 مرتبہ ایسے گھوم گھوم کر کے انہوں نے گواہی دی۔ نبی کے مداز نے فرمایا کہ آپ نے مجھے 4 گواہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس پر سزا جاری کرنی پڑی۔ تو اگر اللہ نے پردہ ڈالا گناہ کا تو اپنے آپ اپنے رب سے توبہ کریں، اور جو چھوٹی چیز ہے اس کو چھوٹا رکھیں، چھوٹی چیز کو بڑا بنا کر کے لوگوں کو مایوس نہیں کریں۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے بخاری کی کہ بشرو، کہ لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، ولا تنفروا، ایسے الفاظ ہیں، لوگوں کو نفرت نہیں دلواؤ، خوشخبری سناؤ، بتاؤ کہ اللہ ایسا رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ یہ مطلب نہیں کہنے کا ایک گناہ کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرو، لیکن اتنا گناہ کا ذکر نہیں کرو کہ بندہ جو ہے وہ رحمت سے مایوس ہو جائے۔ قرآن کریم اللہ کی عادت مبارکہ ہے قرآن میں کہ جب جہنم کا ذکر کرتا ہے، پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں، تو فوراً اسی کے بعد کس کا ذکر شروع کر دیتا ہے؟ جنت کا ذکر شروع کرتا ہے کہ کہیں میرے بندے گھبرا نہ جائیں۔ فوراً جنت کا ذکر کرتا ہے کہ اس کو بیلنس کرتا ہے کہ بندے ہمارے جو ہے وہ ہماری رحمت سے گھبرانا نہیں چاہیے، لہذا لوگوں میں اس طرح کی سختی نہیں پیش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا صحابہ سے کہ کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کا فتویٰ دیا تو وہ کیا سمجھے یہ میرے لیے خاص ہے، میرے لیے اللہ نے حضور کو بتایا، تو انہوں نے پوچھ لیا سوال، کئی مرتبہ ہوا ہے لائف میں کہ اللہ کے رسول یہ میرے لیے خاص ہے، تو نبی کے نے فرمایا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، صحیح روایت ہے کہ بخاری کی غالباً روایت ہے، آیا، آنے کے بعد وہ نماز پڑھا حضور کے ساتھ پیچھے، اس کے بعد دعا مانگنے لگا، دعا مانگتے مانگتے بولنے لگا، زور زور سے بول رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے گا اور اس کے علاوہ کسی پر نہیں فرمائیے گا. وہ بیچارہ کم پڑھا لکھا آدمی تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اس سے کہا کہ بھائی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع، تم نے اس کو تنگ کر دیا کہ ہم پر رحم فرمائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائیے اور اس کے علاوہ کسی پر نہیں فرمائیے. سمجھے نہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جس کو آپ لوح محفوظ کہتے ہیں، اگر سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے جس میں سب کچھ لکھا ہے، جب اس کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قلم کو پیدا کیا، کہا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھیں؟ سب سے پہلے کیا لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے لکھو کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر رہے گی. کتنا بھی میں غصہ رہوں لیکن میری رحمت کے اوپر غصہ نہیں جا سکتا. ہمیشہ غصے کا ٹمپریچر نیچے رہے گا اور میری رحمت کہاں رہے گی؟ اوپر رہے گی. سب سے پہلا جملہ جو ہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہے وہ یہ جملہ لکھا ہے رب کی جانب سے کہ میرے بندے گناہ کریں تو مایوس نہیں ہوں، ان کو امید رہے کہ میرا رب مجھے کیا کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے. کیونکہ ماں سے اگر کوئی بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب ماں مجھے معاف نہیں کرے گی تو اس کا مطلب کہ معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ، حدیث میں ماؤں سے زیادہ ممتا کرتا ہے، لہذا اس کی رحمتوں کو جو ہے تنگ نہ کریں، سختی نہیں بیان کریں. اس کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ، اللہ کی رحمت کو بیان کرنے سے لوگوں کے دلوں میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. جو لوگ ایمان لاتے تھے، ایمان لانے کے بعد ان کو ڈرانے کا کام کم ہوتا تھا، خوشخبری کا کام کیا ہوتا تھا؟ زیادہ ہوتا تھا. اسی طریقے سے سختی میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، یہ اگرچہ مشکل ٹاپک ہے، سب کے بس کا نہیں ہوتا ہے. ہم جیسے کم علم لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ کم مشکل ٹاپک ہے کہ عوام کے درمیان میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو رسمیں ہو رہی ہیں، رسمیں جو ہوتی ہیں، شادی بیاہ موت یہ وہ، ہر رسم کو شرک اور بدعت نہ کہا جائے. ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ سب کو، جیسے کوئی بات دیکھی گھر میں، ارے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ عوام ایسا کر رہی ہے، ایسا نہیں کریں. اس پورے کا تجزیہ کیا جائے کہ اس میں کون سی رسم کس وجہ سے کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی خوشی کے موقع پر ایک آدمی کو ہار لایا اور اس کے گلے میں ڈال دیا. اب ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ بدعت ہے. بدعت شرک کے بعد بڑا گناہ ہے. بدعت میں ایک، ویسے تو 3 شرطیں ہوتی، لیکن ایک بنیادی شرط کیا ہوتی ہے کہ ڈالنے والا یہ سمجھے وہ پھول کو کہ یہ ڈالنا ثواب ہے. جب تک ثواب نہیں سمجھا جاتا ہے تب تک کوئی کام بدعت نہیں ہوتا ہے. دوسرا گناہ ہو سکتا ہے، بدعت کا گناہ نہیں ہوتا ہے. وہ آدمی جو پھول ڈالا ہے وہ ثواب سمجھ کے نہیں ڈالا ہے. اب ہم تمیز ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جو رسم ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے. اگر رسم کے پیچھے سے منگل سوتر آپ پہنتے ہیں مسلمان لوگ، یہ بھی رسم ہے، علاقائی کلچر ہے. یو پی والوں کو منگل سوتر نہیں معلوم ہے، بہار والوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ منگل سوتر کسے کہتے ہیں. یہ آپ کے پورے 4-5 اسٹیٹ میں منگل سوتر چلتا ہے. منگل سوتر کے پیچھے عقیدہ ہے، اور عقیدے کو اگر کوئی مسلمان فالو کرتا ہے تو شرک ہوتا ہے. تو اس کو ہلکا بیان کیا جا رہا ہے. اس کو منگل سوتر کو ایک لائٹ لے کر کے مسلمان اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. جو لوگ ناجائز بھی سمجھتے ہیں وہ بھی اس میں کہتے ہیں ایک کالا مکھنا ڈال دو اس ہار میں. ایک کالا مکھنا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں. حالانکہ یہ کہ یہ رسم کیا ہے؟ یہ شرکیہ ہے. اس کا فیتھ سے، بلیف سے تعلق ہے. تو سب اس بات کا پتہ لگانا کہ جو رسم ہمارے سوسائٹی میں چل رہی ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق محض رسم سے ہے. کیا ہے یہ؟
ابھی ایک فتویٰ آج کل چل رہا ہے کہ یہ جو عید ابھی کہتے وہاں گیا غیروں کا دیپاولی کی مبارکباد اگر کسی نے دیا تو وہ کافر ہو گیا. فتویٰ آ رہا ہے. وہ جو بندہ دیپاولی کی مبارکباد دے رہا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں دیا ہے اس نے غیر مسلم کو؟ اس کا وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے جو منانے والے کا عقیدہ ہے. یہ ایک بھائی چارگی کے طور پر اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. اس کی فیکٹری میں کمپنی میں کام کرتا ہے. روز جب تمہاری عید ہوتی ہے تو تم کو وہ ہیپی عید بولتا ہے. اس کے جواب میں بیچارے نے کیا کر دیا؟ اٹھا کر کے اس کو بھی بول دیا بھائی ہیپی دیوالی. اب آپ نے اتنی سختی دکھلائی، یہاں تک لکھا ہے کہ جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ تو سارا معاملہ ختم ہوا نا پھر. تو کتنی بڑی بات ہو گئی، آپ نے اٹھا کر کے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا. پتہ ہی نہیں لگایا کہ اس بندے نے ہیپی دیوالی جو بولی ہے، یہ رسم جو اس نے ادا کی، اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں. تو یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے اور یہ عام کم پڑھے لکھے لوگوں کے بس کا نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ لوکیٹ کر دے، بتا دے کہ صاحب یہ رسم اس وجہ سے ہوتی ہے. بہت سی رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بطور فن ہوتی ہیں. بہت سی رسمیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عقیدے سے تعلق، جیسے میں نے منگل سوتر کے بارے میں کہا. بعض رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی نیت اور ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہاں نہیں معلوم ہے، یو پی میں ایک رسم ہوتی ہے شادی میں کہ جب دلہن پہلی مرتبہ آتی ہے تو جو دلہن کی دولہے کے جو بہنیں ہوتی ہیں وہ دروازہ بند کر لیتی ہیں. جب گا کر کے دلہن اترتی ہے، جیسے ہی دروازے پہ پہنچے گی تو ساری بہنیں، چاچا کی بیٹیاں، پھوپھو کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں اور اس کی بہنیں، یہ پانچوں بہنیں مل کر کے کیا کریں گی؟ دروازہ لاک کر دیں گی. کیا وہی لاک کر دیں گے؟ اب وہ معلوم ہے پہلے سے وہ دروازہ بند کریں گی نہیں. وہ بھیا سے بولیں گے جس کی شادی ہے مجھے پیسہ دو گے تو بھابھی کو اندر آنے دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. اچھا، اب وہ ایک فن ہے، پیسہ بھیا سے پیسہ لینا ہے تھوڑا سے. جیسے عید میں کوئی آدمی، کوئی عورت، کوئی بہن بھائی سے ضد پکڑ لے مجھے عید ہی دو، تو اس میں کیا ہے؟ ایسے ہی ایک فن ہے. اب مولانا صاحب بدعت ہے، فلاں ہے، ایسا سختی نہیں کریں. کیونکہ اگر ایسے اسلام کو آپ ٹائٹ کرتے جائیں گے، خوشی کا کوئی موقع خوشی نہیں ہونے دیں گے، تو لوگ بیزار آ جائیں گے دین سے. وہ سوچیں گے کہ کون سے مذہب میں ہم کس دھرم کے ماننے والے ہیں کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت موت ہی کا معاملہ ہے. بھئی خوشی کو خوشی رکھنے دیں، موت کو موت رکھنے دیں. لیکن خوشی کو بھی موت کی طریقے سے آپ جو ہے وہ ڈسپلے کر رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ حاصل کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جو دیواریں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی، پہلے چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھیں، مطلب 5 فٹ 5.5 فٹ، بہت زیادہ، جس کو آپ باؤنڈری کہتے ہیں گھر کی. ہم لوگوں کے بچپن میں بھی ایسے، ہم لوگوں کے گاؤں میں بھی ہوتا تھا. کیونکہ لوگ جو ہے نا سیکیورڈ سمجھتے تھے اپنے آپ کو، زیادہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں. اب سیکیورٹی زیادہ ہو گئی ہے تو دیواریں کیا ہو گئی ہیں؟ اونچی ہو گئی ہیں. اگرچہ ہم ایڈوانس بہت ہوئے ہیں. بہرحال تو عید والے دن، صحیح روایت ہے، یہ سیاستہ کی روایت ہے، عید والے دن جو ہے وہ کچھ لوگ مسجد نبوی کے سامنے جو بڑا سا گراؤنڈ تھا تو وہاں پر وہ اپنا کھیل تماشا، لاٹھی ڈنڈا، یہ وہ ہوتا نا، دکھلاتے ہیں. گاؤں میں بہت ہوتا ہے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اس کے بعد وہ لوگ ہر سال کرتے تھے انہوں نے اس مطابق. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں بھی دیکھوں گی یہ جو ہو رہا ہے کرتب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. تو حضرت عائشہ کا یقینی بات ہے نبی سے قد چھوٹا تھا، تو آپ کے کندھے پر آپ نے اپنی گردن رکھ دیا اور وہ پورا دیکھتی رہی. مولانا صاحب آ جا کر دیں تو آپ پبلک مفتی بن جائے گی. مولانا ہو کر کے دیکھو کہ دیوانے کیا کر رہے ہیں. جتنی اللہ کے رسول نے نرمی رکھی ہے اس نرمی کو برقرار رکھیں، اتنا ٹائٹ نہیں ہو. بات میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ ان سب کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بتانا کہ کہاں کہاں نرمی کرنا ہے، کہاں کہاں سختی کرنا ہے.
اب چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ جو 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے لگتا ہے تو وہ مولانا بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، تو وہ پھر شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھنے لگے ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ جان گئے ہیں، لہذا جو منہ میں آتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ایسی سختی نہیں کریں کہ عوام جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ ہم کس دین کو مان رہے، پریشان ہوں۔ آخری بات، بعض چیزیں غور سے سنیے گا، بعض چیزیں ہماری ضرورت ہوتی ہیں۔ جیسے ہم مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے کا ہم نے ٹائم متعین کیا ہے کہ ہم 8 بجے کلاس شروع کریں گے اور 12 بجے ختم کریں گے، پھر ہم 3 بجے شروع کریں گے اور 5 بجے ختم کریں گے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے، اس تجربے کا ایک نتیجہ نکلا ہے۔ اس کی وجہ سے اب میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں 8 بجے مدرسہ کھولنا سنت ہے، 5 بجے شام میں بند کرنا سنت ہے، ایسا نہیں کریں۔ ہمارے جماعت کے لوگوں پر جو ایک اعتراض لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 دن نکلنا سنت ہے، 40 دن نکلنا سنت ہے، 4 مہینہ۔ یہ جملہ سنت کا جملہ غلط کہا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ اس سے اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ سنت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے آپ، لیکن اب وہ لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا لوگوں کو لانے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ ایسی سختی نہیں کریں۔ جو چیز جو جس کیٹیگری میں ہے اس کیٹیگری سے اس کو اوپر کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں، اور جو چیز اوپر کی کیٹیگری میں اس کو نیچے لے کر کے نہیں آویں۔ یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے جو ہے وہ پھر جو قرآن مجید نے کہا کہ دین اعتدال کا نام ہے، اعتدال پسندی کا نام ہے، جو بٹوین دا 2 وے، 2 سخت ترین راستوں کے درمیان میں ایک راستہ نکالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ درمیانی راستہ ہے جو میں نے تم کو بتایا ہے ہر چیز میں۔ ہمارے مفتی شفیع علیہ الرحمٰن نے بہت سی مثالیں دے کر سمجھائی ہیں۔ یہودیوں کے ہاں جب پیشاب لگ جاتا تھا، جس جگہ کپڑے پہ لگ جاتا تھا کوئی شکل نہیں تھی پاک ہونے کی سوائے اس کو کہ کینچی سے کاٹ دیا جائے۔ اس کپڑے کو کینچی سے کاٹ کر دوسرا کپڑا جب تک اس میں پیون نہیں لگایا جائے گا، یا تو پیون نہ لگا ویسے پھٹا پہنو جیسے آج کل جینس والے پہنتے رہتے ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ جب لگ گیا پیشاب تو پھر پاک ہونے کی شکل ایک ہی۔ آپ بتائیے کتنا مشکل مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک آدمی 5000 کا سوٹ بنایا، بچے نے پیشاب کر دیا، سوٹ برباد ہو گیا تمہارا، سوٹ کاٹ ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بتایا کہ کوئی بھی ناپاکی لگ گئی، پانی سے اگر وہ صاف ہوتی ہے تو پانی ہر چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ یہ درمیانی راستہ نکالا گیا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تھا کہ اب کبھی زندگی میں پاک ہی نہیں ہو سکتا وہ کپڑا، اس ایک طرف کاٹ کے دوسری طرف پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ 2 سخت ترین راستوں کے بیچ میں ایک درمیان کا راستہ، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ لہذا جو باتیں نرمی کی ہیں اس میں نرمی کریں، جو سختی کی ہیں اس میں سختی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُعَسِّرُوا، کہ لوگوں سختی نہیں کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔